اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام الدعاء ترس المومن۔ سامعین محترم، عزیزان محترم، امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں الدعاء ترس المومن۔ دعا مومن کے لیے ڈھال ہے، دعا مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب آپ روایات یا اقوال معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اوصی کا بالدعا، اے علی میں تمہیں دعا کی سفارش کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم خدا کے سامنے سوال کرو، اپنی حاجات کو بیان کرو۔ اور اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترک الدعا معصیت، دعا کا ترک کرنا، خدا سے نہ مانگنا، یہ گناہ ہے، معصیت ہے۔ یعنی خدا کے سامنے دعا کو طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ امام ابو محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الدعاء افضل العبادہ، دعا بہترین عبادت ہے۔ ترک الدعا معصیت، اگر آپ دعا کو ترک کر رہے ہیں یعنی عبادت کو ترک کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ جس وقت ہم لغات کو دیکھتے ہیں تو لغات میں دعا کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات، اپنے سوالات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ دوسرے معنی کیا ہیں؟ بے معنی ندا ہے، یعنی آواز دینے کے معنی میں ہے۔ تیسرے معنی جو لغات میں دعا کے معنی بیان کیے گئے ہیں وہ طلب کے معنی ہیں۔ مجرد طلب نہیں بلکہ طلب کی ایک خاص قسم ہے، یعنی اگر ادنا اپنے اعلیٰ سے کچھ طلب کرے تو اسے دعا کہتے ہیں، اور اگر اعلیٰ اپنے ادنا سے کچھ طلب کرے تو اسے امر کہتے ہیں، اسے حکم کہتے ہیں، اور اگر طرفین مساوی ہوں تو اسے التماس کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دعا کے کچھ آداب ہیں، اگر انسان ان آداب کے ساتھ دعا مانگے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، خدا سے کوئی سوال کرتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ جیسے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لا ترد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ آداب دعا میں سے کیا ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ دوسرے کیا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کی تمجید، تعریف، ثنا کرے، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے سوالات کو پیش کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کل دعاء لا یکون قبلہ تمجید فہو ابتر، ہر وہ دعا کہ جس سے پہلے ثناء الہی نہ ہو، جس سے پہلے تعریف الہی نہ ہو، جس سے پہلے تمجید الہی نہ ہو، فہو ابتر، وہ دعا ابتر ہے، بیکار ہے، اس دعا کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ انسان جب چاہتا ہے کہ دعا مانگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اس کے بعد تمجید الہی، ثناء الہی کے بعد دعا مانگے۔ تیسرے کیا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اسے چاہیے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم، تمہارا ہمارے اوپر صلوات پڑھنا تمہاری دعا کی ضمانت ہے، مقبولیت کی ضمانت ہے۔ وَزَكَاةٌ لِأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام
نے فرمایا لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد وآل محمد. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا ظاہر ہو، تو اسے چاہیے کہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھے. یہ آداب دعا ہیں. جیسے کہ ایک اور روایت میں آیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے سوالات، اپنی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور پھر خدا سے کچھ مانگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھے، اور جب دعا کو ختم کرے تو اس کے بعد بھی محمد وآل محمد پر صلوات پڑھے. تو خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر کو قبول کرے، تمہاری حاجات کو قبول نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. تو آداب دعا میں سے کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونی چاہیے، تمجید الہی ہونا چاہیے، محمد وآل محمد پر صلوات ہونی چاہیے. اور آخری جو آداب ہے آداب دعا میں وہ ہے کہ انسان امامت و ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام پر اعتقاد رکھتا ہو، انہیں شفیع بنا کر، انہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگے. اگر کوئی انسان انہیں وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. جیسے خدا وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فمن سألنی بہم عارفا بحقہم ومقامہم اوجبت لہ منی الاجابہ. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی دعا باب اجابت سے ٹکرائے، تو اسے چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان کے حق کو پہچانتا ہو، ان کے مقام کو پہچانتا ہو. اگر انسان ان کے حق کو اور ان کے مقام کو پہچاننے کے بعد دعا مانگتا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو عزیزان محترم، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے. جیسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر العظیم مفتحۃ، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خدا وحدہ لا شریک سے دعا کریں کہ خدا وحدہ لا شریک جو جنت کے دروازے تم نے ہمارے لیے باز کیے ہیں ان کو ہمارے اوپر بند نہ کرنا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.